سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے وادی کشمیر کے تقریباً تمام اضلاع اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوجیوں نے سری نگر، بارامولہ، بانڈی پورہ، بڈگام، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کلگام، راجوری اور پونچھ اضلاع میں کارروائیوں کے دوران خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت لوگوں کو شدید سردی میں باہر رہنے پر مجبور کیا۔ فوجیوں نے مکینوں کو ہراساں کیا، ڈرایا اور دھمکایا۔ کئی صحافیوں کا کہنا ہے کہ فورسز اہلکاروں نے انہیں چھاپوں اور گرفتاریوں کے بارے میں کوئی خبر نشر یا شائع کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ حریت رہنماؤں خواجہ فردوس اور دیویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت، تشدد اور گرفتاریوں سمیت ہر قسم کے غیر انسانی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ دری اسنا ضلع راجوری میں تھانہ منڈی کے علاقے عظمت آباد اور ملحقہ علاقوں میں آزادی کے حق میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹروں میں جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جموں کی مزاحمتی تنظیموں کے مشترکہ پلیٹ فارم یونائٹڈ الائنس نے ایک اجلاس میں 7ویں جماعت کی کتاب میں توہین آمیز مواد کی اشاعت پر دلی میں قائم JC پبلیکیشنز کی شدید مذمت کی ہے۔ الائنس کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے اس اقدام کو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ مدھیہ پردیش کے ضلع ودیشا کے قصبے گنج باسودہ میں بجرنگ دل سے وابستہ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے ایک کرسچن مشنری اسکول پر حملے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب 12ویں جماعت کے طالب علم ریاضی کا امتحان دے رہے تھے۔ بھارت میں سول سوسائٹی گروپوں نے شوری زدہ شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 15 شہریوں کے قتل کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے ضلع مون سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 15 افراد کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا اور کئی فوجی عمارتوں کو نظر آتش کر دیا۔ لوگوں نے ضلع میں بھارتی فوجی کیمپ پر حملہ کیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔ ادھر اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے ناگالینڈ میں شہریوں کے قتل کو بھارتی فوجیوں کے ظلم و بربریت کی ایک اور مثال قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں تنظیم کے صدر سلمان احمد نے کہا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ افراد کے شانہ بشانہ موجود ہیں اور انہوں نے قتل میں ملوث فورسز اہلکاروں کے خلاف فوجداری قانون کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ سلمان احمد نے کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی منسوخی کا بھی مطالبہ کیا۔ پیپلز انٹروگیشن گروپ جن ہستک شپ نے بھی ناگالینڈ میں شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی۔ گروپ کے کنوینر وکاس باجپائی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کے کئی واقعات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے علاوہ شمال مشرقی ریاستوں اور اتر پردیش میں بھارتی فوج اور پولیس کی مجرمانہ کارروائیوں پر عوام کو شدید تشویش ہے۔ بھارتی ریاست ناگالینڈ کی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارتی فوج نے مقتول 15 شہریوں میں سے 6 کی لاشیں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بھارتی فوج نے اتوار کو ناگالینڈ کے ضلع مون میں کم از کم 15 شہریوں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ فوج نے قتل کیے گئے 15 شہریوں میں سے 6 کی لاشیں لپیٹ کر دوسرے ٹرک میں ڈال دی اور اس کے اوپر ترپال اوڑھ کر لاشوں کو چھپانے کی کوشش کی۔